بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب چینل سے آپ کا میزبان. گزشتہ روز پورے ملک میں ہڑتال ہوئی حکومت کے خلاف تاجروں کا عدم اعتماد، اور اسی دن مودی نے مائنر سی آپ کی ایڈجسٹمنٹ کی ریٹنگ میں. پاکستان کے لیے اچھا اومن تھا، لیکن ابھی تک IMF کا جو معاملہ ہے وہ سیٹل نہیں ہوا ہے. $7 بلین پہلے بھی انہوں نے IMF سے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ. یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے 20 دفعہ سے زیادہ بار پاکستان IMF کے پاس جا چکا ہے، اور یہ جب ہوتا ہے جب آپ کی اکانومی کولیپس ہو چکی ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ اور بیل آؤٹ پیکج. بیل آؤٹ پیکج کا مطلب کیا ہوا کہ مریض مر رہا ہے اور اس کو آپ نے آکسیجن لگا دی ہے یا اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا. تو اکنامک پالیسیز آج تک بنائی ہی نہیں گئیں لانگ ٹرم بیسس پر، اور ہر لمحے جو بھی حکومت آتی ہے نئے وزیر خزانہ آ جاتے ہیں. وزیر خزانہ اگر پرانے بھی ہوں تو پالیسی پرانی ہوتی ہیں. یعنی ایک انیشیٹو جو ہوتا ہے وہ نہیں ہے، انوویشن نہیں ہے کہیں پر بھی. اکنامک ماڈل پاکستان نے آج تک ڈیولپ نہیں کیا. ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں نے بتایا آپ کے اوپر ایک میں ولاگ کروں گا کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بغیر ہی آپ کے پاس اتنا ریونیو آئے گا، اور ایگریکلچر سیکٹر سے کیا چیز نکالنی ہے وہ بھی بڑا کرسٹل کلیئر ہے انڈر دی اسلامک لاز. آگے چلیں. تاجروں کی ہڑتال ہوئی، بڑا بہترین ان کا ایک یونٹی نظر آئی، اور انہوں نے حکومت کی پالیسی سے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا. اور اس کے بعد میں جو آج اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ ہے ٹریڈ باڈی پالیٹکس. چیمبرز کی سیاست، فیڈریشن کی سیاست. کاش کے ان میں یونٹی ہوتی. یہاں پر مافیاز آپریٹ کر رہے ہیں، خواہ وہ فیڈریشن ہو یا کراچی چیمبر ہو یا دیگر چیمبرز ہوں. پاکستان کے پریمیئر چیمبرز میں اسلام آباد ہو، لاہور ہے، فیصل آباد، کراچی، اور پھر فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری ان کراچی، ان کا فیڈریشن دفتر ہے یہاں پر. پہلے پیچھے ایک گروپ تھا، اس کے بعد دوسرا گروپ آیا، دوسرے گروپ کے بعد اب یہ ایسے منیر کے بیٹے نے، ایسے تنویر، انہوں نے پچھلے گروپ کو ختم کیا، شکست دی، اور اب اس اقتدار میں بیٹھے ہیں. تو 2 سال میں انہوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے بھی کچھ نہیں پرفارم کیا تھا، انہوں نے بھی کچھ نہیں پرفارم کیا. ناٹ اے سنگل اچیومنٹ. پالیسی بورڈ بنایا، اس میں یونس ڈھاکہ کو لے کر آ گئے. کہتے ہیں جی پیسے خرچ نہیں ہوتے، 40 سے 50 لاکھ روپے مہینہ خرچ ہو رہا ہے، ریسرچ کچھ بھی نہیں ہے. اور ریسرچ اورینٹیشن اس لیے نہیں ہو سکتی کہ بیوروکریٹ کہاں سے ریسرچر ہو گئے. ایک بات. دوسرا، انرجی کے ان کے اوپر دبے ہیں. انرجی کی IPPs کی کمپنیوں کو سینکشنز دینے میں اور اپروول دینے میں ان کے اوپر سینکشنز ہیں جن کو آپ کو ان کے اوپر الزامات ہیں ان کی شخصیت پر اور ان کے کردار پر، اور کرپشن کے کیسز نیب میں موجود ہیں. اور یہ جو سلمان شہباز ہے ان کا نام بھی ان کیسز میں آتا ہے، انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی. قیدی نمبر 804 کہتا ہے نا یہ کہ یہاں پر کرپشنی کا دورہ ہے. تو ٹریڈ باڈی پالیٹکس کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ کراچی چیمبر میں جب سراج قاسم تیلی نے اس کو رول کرنا شروع، اس سے پہلے بشیر جان محمد تھے، اور ان کے ٹکر پر ہوتے تھے حسین ابراہیم جمال اور ان کی فیملی، لطیف ابراہیم جمال، اور وہ ایک پالیٹکس چلتی رہی. اس درمیان میں 9th فلور آ گیا. میاں محمد رفیع، مرحوم حمید آدھا بھائی، اور عمر حاجی کریم، اردشیر کاوس جی، یہ لوگ ہوا کرتے تھے. جو انوار ٹاٹا، جو اس کو استاد اعجاز، یہ لے کر چلتے تھے اپنی پالیٹکس کو، ٹریڈ باڈی پالیٹکس. لوگ یا تو دنیا سے گزر گئے یا انہوں نے انٹرسٹ لینا چھوڑ دیا. سراج قاسم تیلی صاحب آ گئے، مرحوم پیپسی والے، پاکولا والے. انہوں نے کوشش کی بہت اچھے طریقے سے چیمبر آف کامرس آف انڈسٹری کراچی کو چلانے کی، جو پریمیئر چیمبر ہے، پائیونیئر چیمبر ہے، اور اس بلڈنگ میں واقع ہے جہاں پہ مہاتما گاندھی نے انڈین اسٹون مرچنٹس یا انڈین ٹریڈرز کی وہ ماربل کی تختی بھی لگی ہوئی ہے. تو چیمبر آف کامرس کی پالیٹکس بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے. اداروں نے پہلے ادا کیا ہے، ایک حکومت کی مدد کرنے میں بھی، اور پھر یونٹی کا ایک پریشر گروپ بنانے میں بھی، جو یہ ناکام رہے. سراج قاسم تیلی اللہ کو پیارے کیا ہوئے، انہوں نے زبیر موتی والا کو اقتدار دے دیا گروپ نے. اور ابھی کل جو پنجاب کا جو گروپ تھا جس کو ہارون فاروقی اور یہ انجم نثار وغیرہ موجود تھے آپس میں
لے کر چل رہے تھے. ایک اردو گروپ تھا اور ایک پنجابی گروپ چنیوٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ میمن گجراتی, یہ مل کر چلا. ایک ٹریڈیشنل ہے, کنونشن ہے, ان ریٹن ایک ایگریمنٹ سا ہے. اور انہوں نے ہارون فاروقی کو زبیر موتی والا نے, جن کا کوئی کردار نہیں ہے سچ پاکستان کی ٹریڈ اینڈ باڈی پالیٹکس میں, اور خود بھی کوئی بہت بڑے انڈسٹریلسٹ یا ٹریڈر نہیں ہے وہ, لیکن چونکہ ایتھنک بنیادوں پہ یہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں, ملک ہی پورا ایتھنک بنیاد پہ تقسیم ہو چکا ہوا ہے. یہی حال ہے ٹریڈ باڈی پالیٹکس کا, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹریڈ آرگنائزیشن کے, منسٹری آف کامرس کے جو ڈی ٹی او ہے یا ڈی جی ٹی او ہے, وہ پھر رول کرتے ہیں. ابھی چیمبر آف کامرس میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. ووٹرز کی لسٹ پہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے وہ لوگ. فیڈریشن میں بھی یہ پالیٹکس چلتی رہی ہے. اس کا ایڈوانٹیج کون اٹھاتا ہے؟ بیوروکریسی. اور ڈس ایڈوانٹیج میں کون جاتا ہے؟ پاکستان اینڈ ٹریڈ باڈی, ٹریڈ کے لوگ, انڈسٹری کے لوگ. انکم ٹیکس والے جو مرضی کرے, ایف بی آر, کسٹمز, یہی سب سے زیادہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جا کے چیئرمین سے اور ممبر سے جا کر مل لیتا ہوں, اور یہی پالیٹکس ہے. اس سے بڑھ کر کبھی بھی کراچی چیمبر آف فیڈریشن نے اسے آگے سوچا ہی نہیں ہے. 43 ایئر سے تو میں دیکھ رہا ہوں چیمبر آف کامرس کی اور فیڈریشن کی پالیٹکس. میں اس کا گواہ ہوں. 43 ایئرس, اٹس اے لانگ اسپین. اور ایز اے جرنلسٹ میں اس کو کور کرتا رہا ہوں, دیکھتا رہا ہوں. بڑے بڑے نام یہاں پر آئے اور دنیا سے گزر گئے, لیکن انسٹیٹیوشن برباد ہوتے رہے. آج بھی ایک گروپ کا یہاں پہ قبضہ ہے اور جو موجود ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بہت اچھی پالیٹکس ہے اور ہم ادارے کو بہتر طور پہ چلا رہے ہیں. جس کی جو باری ہوتی ہے, ایک بار اگر ایک کمیونٹی سے پریزیڈنٹ ہے تو ایس وی پی دوسری کمیونٹی سے اور وائس پریزیڈنٹ تیسری کمیونٹی سے ہوتا ہے. یہ ہے کراچی چیمبر کا ایک ٹریڈیشن, کنونشن. اور فیڈریشن کے اندر جو ہے جس کا جو گروپ آ جائے, لیکن وہاں پہ گورنمنٹ آف پاکستان منسٹری آف کامرس کا ایک روسٹر ہے جو یہ چل رہا ہوتا ہے پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹس کے حوالے سے. لیکن ہوتا کیا ہے, ان کی اگر کوئی پالیسیز بنتی ہیں تو وہ کوئی ٹیلر میڈ ٹائپ کی عجیب و غریب چیز ہوتی ہے. پالیسیز میں سمجھ نہیں آتا, لانگ ٹرم پالیسیز نہیں ہے, ٹریڈ انڈسٹری کی ریفلیکشنز نہیں ہوتی پالیسی میں. بجٹ بن جاتا ہے, آتا ہے, چلا جاتا ہے. اس موجودہ بجٹ میں آپ نے صورتحال دیکھی, اورنگزیب صاحب نے پیش کیا, ایک بھی انپٹ, ایک بھی فیڈریشن اور کراچی چیمبر اور لاہور چیمبر کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اسلامی, کچھ نہیں ہے. بتا دیجئے مجھے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ سچویشن پیدا ہوتی ہے کہ جو کل ہوئی, اور پورے پاکستان کے تاجروں نے اس میں, چیمبر آف کامرس تو مجبور ہی آیا, کراچی چیمبر اور دیگر چیمبرز نے اعلان کیا. فیڈریشن والے تو خاموش تھے, شاید ان کو سانپ سونگ گیا تھا کہ انہوں نے حکومت سے, کہتے ہیں نا کہ حکومت سے کنفرنٹیشن نہیں لینی ہے, ٹریڈرز نہیں لیتے, تو انڈسٹریلسٹ نہیں لیتے. ان کے لیے ایک انکم ٹیکس انسپیکٹر کافی ہوتا ہے, یا ایف آئی اے کا بندہ یا انکم ٹیکس کا بندہ چلا جاتا ہے. کسٹم میں جا کر رول جاتے ہیں, بیچارے پریشان ہوتے ہیں, پیسے دیے بغیر بل آف انٹری کلیئر نہیں ہوتی ہے. یہ تو کلیئر ہے نا, ساری دنیا جانتی ہے کہ جتنی بھی اپریزمنٹ کے پاس آپ ٹوٹل امپورٹس کی وہ لے لیجئے, اماؤنٹ لے لیجئے, ڈیوٹی لے لیجئے, اور اس کے اندر سے کتنا یعنی مس اپروپریٹ ہوتا ہے, یہ ایف بی آر کے آفیسرز, کسٹمز کے ممبرز, کسٹم کلیکٹرز, انکم ٹیکس کے آفیسرز سب جانتے ہیں. کیونکہ ایجنسی نہیں ہے پاکستان میں کوئی انویسٹیگیٹو پراپر اسٹیٹ آف دی آرٹ جو فیسلٹیز اور سہولتیں ہونی چاہیے وہ اگر موجود بھی ہیں, گاڑیاں بھی موجود ہیں, پرسنل وہ ٹرینڈ نہیں ہے جس کی ضرورت ہے پاکستان کو. کرپشن ہے, اور اگر ان کے ساتھ کانفیڈنس ہوتا ہے گورنمنٹ کا تو ان کو ہڑتال پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی ٹریڈ انڈسٹری کے لوگوں کو. اس لیے ہڑتال پر یہ گئے ہیں کہ لائزون نہیں ہے درمیان میں, اس میں کراچی چیمبر ہو, لاہور چیمبر ہو, ملتان, فیصل آباد, یہ بڑے چیمبر جو ہے وہ پشاور ہو, کوئٹہ ہو, یہ سب یہاں پہ پراکسیز بیٹھی ہوتی ہیں. اور اگر موجود بھی ہیں تو ان کی جو اپروچ ہے وہ پرسنل گینز کے لیے ہوتی ہے. چھوٹے تاجروں نے ہڑتال کی, اس میں پولیٹیکل پارٹیز آ کر شامل ہو گئیں. پولیٹیکل پارٹیز کی کال نہیں تھی, یہ چھوٹے چھوٹے تاجر, انہوں نے تو تاجر دو اسکیم کے ساتھ ہی جوڑیا بازار میں, میرٹ روڈ پر, کراچی میں, صدر میں, لاہور میں, بڑی اعظم کلاس مارکیٹ میں, بڑی بڑی مارکیٹوں میں, شالبی میں کیا ہوا تھا کہ انہوں نے بینرز لٹکا دیے تھے سیاہ رنگ کے احتجاج کے طور پر. اور یہ احتجاج کیوں تھا کہ حکومت پاکستان کے جو نئے وزیر خزانہ صاحب آئے ہیں, یہ از اے بینکر,
اس کے پاس بیچارے کے پاس نہ تجربہ ہے ٹریڈ انڈسٹری کا اور نہ ہی ایز سچ فائنانس کے پورٹ فولیو کا. اور شہباز شریف صاحب آپ کے پاس تو لاہور چیمبر کا پریزیڈنٹ ہونے کا تجربہ ہے نا, میڈیٹیز میں آپ چیمبر کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں لاہور کے. آپ نے بھی کوآرڈینیشن نہیں کیا اور نتیجہ یہ ہے کہ آج آفینس کا وہ ہے ایٹیچیوڈ ہے اور بیہیویئر جو ہے بہت ہی اریٹیٹنگ ہے. تاجر حضرات ماننے کو تیار نہیں ہیں. کیوں کہ پالیسی میں یکسانیت نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا استحصال ہو رہا ہے, ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے. کس مسئلے پر؟ سب سے بڑا مسئلہ انکم ٹیکس کا ہے اور سیلز ٹیکس کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کا ہے. یہ آئی پی پی ابھی اویس لغاری صاحب نے فرمایا, وفاقی وزیر ہیں بجلی کے, کہ جی میڈیا کو سمجھ نہیں ہے. ارے بھائی آپ کو کہاں سے سمجھ آ گئی؟ آپ تو جمعہ 8 دن کل بجلی کے منسٹر بنے, اس سے پہلے مصدق صاحب تھے, سینیٹر مصدق صاحب تھے. ان کو کون سی سمجھ ہے؟ آپ تو چلتے ہی بیوروکریٹس میں ہیں. ایجوکیشن میں دیکھ لیں, کسی بھی منسٹری میں اٹھا لیں, سارا کا سارا کام جو ہے بیوروکریٹ نے کرنا ہے. وہ ہر فن مولا ہوتے ہیں, دے آر جیک آف آل ٹریڈ. منسٹریاں بدلتی رہتی ہیں ان کے 25 سے 30 سال کیریئر میں اور وہ ہر چیز کے ماسٹر بن جاتے ہیں, جیک آف آل ٹریڈ بن جاتے ہیں, ماسٹر آف نن یہ کہیے. تو نتیجے کیا نکلتا ہے؟ پاکستان سفر کرتا ہے, پاکستان کے عوام سفر کرتے ہیں. جناب بجلی پہ جو ایڈیشنل ٹیکسز سرچارج اور یہ مسلسل جو ایڈیشنل سرچارج, ایکسٹرا سرچارج, ایکسٹرا ٹیکس, کیا ہے یہ؟ عوام جو ہیں وہ تھک گئے ہیں, ناکو ناک ان کا پانی آ چکا ہے, بھر چکے ہیں, وہ سر تک پانی آ گیا ہے, ان سے اب برداشت نہیں ہو رہا. میں نے عرض کیا تھا گزشتہ روز کہ بجلی کے بل کیسے دیے جا رہے ہیں. ایک ورکنگ کلاس کا آدمی, ایک غریب آدمی, ملازم آدمی, تنخواہ دار آدمی, چھوٹا کاروباری آدمی یا ایون بڑا کاروباری آدمی بھی, ان کے لیے اب افورڈیبل نہیں ہے. اس کو انٹائرلی ریویو کرنا پڑے گا آپ کو. جناب آپ نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا, اور یہ کرنا ہوگا, نہیں تو پھر فیصلہ عوام کے اختیار میں ہے. اور پھر عوام جب فیصلہ کرتے ہیں بڑا ہی ستھراتے, بڑا سوادی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. والسلام.